السلام علیکم ناظرین، میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنا چھت پر بلایا، میں بھی چلی گئی۔ مجھے غلط طریقے سے چھو رہا تھا اور زبردستی کرنے لگا۔ میں نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ کوئی 1-2 منٹ گزرے ہی تھے، اس نے کہا چلو اتار دو، اور میں اتار دیا اس کے سامنے پوری۔ پھر اس نے جو کیا، کہانی پوری اینڈ تک سنیں، بہت انجوائے آئے گا۔ آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب میں، میری ساس، میرا سسر، میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ میری فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھا سا خیال رکھتے تھے۔ ایک رات کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو تحفہ اور میری حق مہر کی رقم 50,000 تھی، پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تحفہ کھولا اور اس سے اسمارٹ فون جیسا پا کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی، اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی۔ میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ شادی کے موقع پر جو پیسے مجھے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے طلب نہیں کیے تھے۔ اور اب میں اپنی خالہ کے بیٹے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی، وہ بھی سب سے پہلے اس سے بات کرتی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس سے بات کرتی، دوپہر اور رات سوتے وقت تک اس سے بات کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 40,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم سے 40,000 اسے صبح دے دیے اور کہا ضرورت نہیں مجھے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا تھا۔ وہ دونوں کے لیے میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپے دیتا اور جوتے، کپڑے، میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا۔ کپڑے اور جوتے اتنے مہنگے ہوتے جس کی میں قدر نہیں کرتی، کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی، ایک دوست سے اس کا حل پوچھا تو اس نے کہا آگے پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی۔ میرے میٹرک کے نمبر 810 نمبر تھے۔ میں اپنی ساس کو کہا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا، وہ مان گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی اور ہمیں FSC اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا۔ لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اس کے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دوں۔ 2 ہفتے کے دن واپسی آتا، مجھے اپنے ساتھ لے کر کالج جاتا۔ کالج میں ہی میری 2-3 لڑکیاں تھیں، اچھی دوست بن گئی، لیکن وہ میری ازواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے لینے آتا تو مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی مجھ سے اجنبی سی تعلق قائم کرنی کی ہر کوشش ناکام رہتی اور مسلسل انکار کرتی رہتی۔ خیر، اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور وہ بہاولپور شہر میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کے بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ وہ میرے شوہر کا اپنا بیٹا مانتی تھی اور میرا شوہر اور اس کی خالہ کا بیٹا بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرے شوہر نے مجھے فون پر پوچھا چلو گی شادی میں؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میری خالہ کا بیٹا، جس سے میں پیار کرتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی اماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی اماں میری پھپھو آپس میں کزن تھیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اب آؤں گی۔ اس نے کہا منتظر رہوں گا آپ کا، اور میں نے بھی کہا میں بھی آپ کا منتظر۔ پھر رات
شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی میں چلوں گی، شادی پر میری ساس میں میرا شوہر ہوں گے، تم 3 دن پہلے ہی شادی پر گئے تھے، میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ اگلے دن آئی تھی، میری اپنی محبت آمنے سامنے ملاقات ہوئی، سال بعد ہو رہی تھی، میں اس کے کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اسی کے ساتھ مصروف رہتا، میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوتا، جیسے پہلے میں نے ناسمجھی میں سمجھ کر اگنور کر دیا، پھر اس نے مجھے اصل مانگ کی اور کہا تم جسم دو اس شادی پر کیونکہ تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر اپنے پاس نہیں آنے دیا، اس کا کیا مطلب نہیں کہ تمہارے نیچے لیٹ جاؤں، ہرگز یہ بھی مت سوچنا، اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، ہماری شادی ہوگی، پھر جو مرضی تمہارے ساتھ کرنا، میری پھپھو کا بیٹا جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، اس کو مجھ پر شک تھا کیونکہ اس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا، خیر شادی ہو گئی، ایک رات کو میری خالہ کے بیٹے نے مجھے چھت پر بلایا، میں چلی گئی، ہم دونوں نے کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا، جو کچھ میرے شوہر نے بھی نہیں کی تھی، اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں، تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں چاہتی، تو وہ مجھے زبردستی بوسہ کنارے کرنے لگا، جس کی وجہ سے میں نے مزاحمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی اور وہ باز نہیں آیا، کچھ دیر بعد تو مزاحمت کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود کی اس کے سپرد کر دیا، ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے میرا شوہر وہاں آ گیا، لیکن ہم ننگے نہیں تھے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا، میرا کزن مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا، میں نے تنگ آ چکی تھی اس سے، اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی ماں نہیں کرتی، میرے شوہر کی میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہو گئی تو مجھے پتہ نہیں لگا، کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا مجھے بائیک لینی ہے، 50,000 دے دو، میں نے جب منع کیا تو دھمکی پر اتر آیا، تو تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی، تو میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ تم نے جیسے انسان سے پیار کیا، تم نے میرا دیکھا میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، خیر میں دکھی اس کے ساتھ میں تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی، اس لیے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں، 5 دن کا وقت تم دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی، اس نے کہا صرف 5 دن ورنہ چھٹے دن بس تمہارے باپ کو بھیج دوں گا، اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا، سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں FIA سیکورٹی ہی ہے اس کا حل جو مجھے بچا سکتے ہیں، میں FIA کے سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے کہ درخواست میں نے دائر کی ہے، انہوں نے مجھے آفس بلایا، میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی، ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسر تھے، ان سے ملنے گئی، آفیسرز بہت اچھے تھے، ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن کی بات کی اور ساری باتیں جمع ثبوت آفیسر کے حوالے کر دی، انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا، میں نے ان آفیسر سے کہا تھا وہ سارے ثبوت مجھے دینا جب وہ گرفتار ہو جائے تو آخری بار میری بات ضرور کروا دینا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کروا دی جائے گی مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے، میں پھر بھی گھر واپس لوٹ آئی، 3 دن بعد میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا، آفیسر نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی، میں نے کہا میں تو تم نے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی، اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا، میں نے کہا اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تمہیں انہیں
انہیں بتاؤ گے کیا؟ تو الٹا میں تم پر الزام لگا دوں گی، اور اس بار میری فیملی تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسر نے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اچھے سے خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا، اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے۔ اور اس طرح سے میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہیں، نہ تو مارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتایا گیا ضرور میں اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ خیر، مجھے ڈر تھا وہ ختم ہوا، اب میرے کزن کا خیال تک نہیں میرے ذہن سے نکل رہا۔ اب جو میں اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں، کیا قصور تھا میرے شوہر کا جو میں نے اس پر اتنا بڑا ظلم کیا؟ اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو اس نے پوری کرنے کی، باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضروریات پوری کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے ان سب کے بدلے کیا دیا؟ صرف دھوکہ۔ جانے میں روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے جان سے اگر نہیں مار دیتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں پر میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اپنی یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی ہے اور میں موت کے منہ سے لوٹ آیا ہوں۔ جب یہی خیال آتا ہے تو سوچتی ہوں کہ واقعی میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ خیر، اب مجھے اپنے شوہر کو پانا تھا، اب مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا، میں نے اسے گھر آنے کے لیے منت کرتی رہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہوں تو باہر کی لعنتوں میں لبھانے لگتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں کیا۔ جبکہ اسی اثنا میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ بڑی منتیں کی اس کی وہ گھر لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی، کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھ سے میرے سسرال اور میری خاص طور پر میری ماں اور باپ کی طرف سے شدید دباؤ پڑ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، کیا کہا ہے تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آ رہا، اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات بہت شدت اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا، انتظار کرنا میرا، اور جس دن آؤں گا اب طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی، اب میں اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے پیار کرتی ہوں، اب پیچھے سے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنے کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائی رکھی تھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب وہ مہینے میں 2 بار فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسے بھیجتا۔ راتوں کو جب بھی میں اپنے کیے کو یاد کرتی ہوں تو سوائے رونے کے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور سال 2020 میں رمضان کا مہینہ آ پہنچا، اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی کہ اب میرا شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا مہیا ہوا، عید نزدیک آ گئی۔ میرا باپ بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔
وہ بھی مجھ سے پوچھتا کہ کب آئے گا تمہارا شوہر، میں کہتی عید پر، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید پر گھر آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود میرا شوہر گھر نہیں آیا، اور یوں ہماری عید میں بھی تنہائی سے گزری۔ اور عید کے بعد میلی کا مجھ پر دباؤ بڑھ گیا، اور ایسا کیا ہوا میرا شوہر نہیں آیا اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی، مجھے مارا بھی، اور کیا تم نے؟ میں رونے لگی۔ لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بتایا، اور اپنے باپ سے منت کی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں چلے۔ میرا باپ مجھ سے کافی ناراض ہو گیا، عید کے بعد کافی بیمار بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی، اور وہ گھر بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ خیر، وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا اب میں کھو چکی ہوں اپنے شوہر کو۔ ہر پل گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید میری سزا تھی۔ خیر، سال 2020 کی عید الاضحیٰ بھی قریب آ گئی۔ وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا، میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی۔ میرا شوہر عید پر 5 دن قبل گھر آ پہنچا، لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے نہ کچھ میرے لیے نہیں لایا تھا۔ پہلی رات تو وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا، شاید وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی، اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے مجھے معاف کر دو۔ آپ نے جواب دیا، کس چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا؟ کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارا مجھ پر حق تھا اب تم وہ حق لے سکتے ہو۔ میں خود اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہارا میرے جسم پر حق ہے، اور تمہارے جسم پر، اور میرا تمہارے جسم پر۔ آپ نے کہا، اب نہیں، یہ سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان صرف طلاق ہوگی۔ بس میں تمہیں قبول ہی نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم ہے۔ تمہیں یاد ہوگا، یہ یاد دلاؤں، جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے، تمہارے بولے گئے ایک الفاظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، بس میں نے سوچا کہ ناراض ہے مان جائے گا، حالانکہ اب وہ مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تم اسے تحفوں کے لیے ترس گئی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اسے پانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی، اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور میری ساری کی ساری خوشیاں دم توڑ گئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، 2 راستے ہیں تیرے پاس، طلاق لے لو یا مجھ سے، یا اپنے گھر چلی جاؤ، جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کرو، تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اس کے بعد وہ عید کے کوئی 2 ہفتوں کے بعد واپس کراچی چلا گیا۔ اب چاہے بھلے اس سے بات کو منوائیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی اس نے مجھے بنا کپڑوں کے دیکھا، اور نہ ہی اس کو بنا کپڑوں کے دیکھا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسے کوئی نامحرم انسان رہتے ہوں، حتیٰ کہ ہم نے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے سامنے جنسی بات کی شیئر کی، اور شادی کے اتنے عرصے بعد بھی ابھی تک کنواری ہوں۔ آپ بھلے میری یہ بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن سچ یہی ہے۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے، اب مجھ میں اور حوصلہ نہیں رہا۔ جب میں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں تو کسی قسم کی بھی مشکلات لڑنے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں رہا۔ میں ہار گئی اپنی زندگی سے، اپنا پیار اب تو پہلے ہی گنوا چکی ہوں۔ اب آخری امید جو میرا شوہر ہے، وہ بھی امید دم توڑ گئی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہوگی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرا شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے، اور مجھے واپس تمام خوشیاں دے جو پہلے دیتا رہا، کہ تقریباً ناممکن تھا۔ وہ دوسرا راستہ جو میرے پاس تھا وہ خودکشی کا تھا، کیونکہ اس کے سوا جان دے کر
کو بدنامی کا طلاق سے بچا کر خود کو تمام پریشانیوں سے آزاد کروں گی۔ یہی ایک راستہ اب مجھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک طلاق یافتہ عورت کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ نوٹ: مرد عورت کی ہر غلطی پر گستاخی اور درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اگر ایک بار عورت مرد کے دل سے اتر جائے تو پوری زندگی اپنا مقام اس کے دل میں نہیں بنا سکتی، خواہ ان کے درمیان لاکھ محبت بھی رہی ہو۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا اور میں کسی بھی دن اپنے جیتی نہ مرتی۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور اگلی آنے والی کہانی کا انتظار کریں۔ شکریہ۔